السلام علیکم، کیا حال ہے؟ 30 نومبر کی بہت خوبصورت، بہت روشن، اللہ کا احسان ہے، بہت ہی پیاری صبح کے، بلکہ اب تو دوپہر ہونے والی ہے، 12 بجنے والے۔ اچھا، آج پھر ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سوشل انٹریکشن جو ہے نا وہ ناخوشگوار ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنی شاید ظاہری ٹیپ ٹاپ پہ تو بہت توجہ کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہمارے منہ کی اسمیل سے جس کے پاس ہم جا کے بیٹھتے ہیں، گلے ملیں گے یا ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں گے یا اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں گے، آپ کے منہ کی اسمیل ان کو کتنی تکلیف دے گی۔ جب آپ ان کی طرف منہ کر کے بات کریں گے تو وہ کتنا اریٹیٹ ہوں گے اور کتنے وہ صبر سے آپ کو برداشت کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ذرا سا یوں ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو آپ کی آرمپٹ کی بغلوں کی خوشبو بدبوؤں سے اگلے بندہ بے ہوش ہونے والا ہو جائے گا، بغیر ڈاکٹر کے ہی بے ہوشی کا سمجھ لیں کہ اس کو ٹیکا لگا دیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ کئی دفعہ یقین کریں پیشنٹ آتے ہیں اور بہت صبر سے نا دل مطلب اتنی کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح برداشت کر لیا جائے، لیکن اتنی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے مریض کے بیٹھنے سے کہ وہ اسمیل، پسینے کی اسمیل اور منہ کی اسمیل، اخیر اسمیل ہوتی ہے، اور میں تو پھر اور کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں دروازہ کھول دیتی ہوں کہ اچھا کچھ اسمیل باہر چلی جائے۔ لیکن یہ کہ کئی دفعہ پیشنٹ کی پرائیویسی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ وہ بات کر رہا ہے، چلے سویئر ڈپریشن میں پیشنٹ ہے، اس کو تو نہیں پتہ اپنی ہائیجین کا، لیکن جو نارمل ہم ملتے جلتے ہیں، ایون کوئی فرینڈس بھی، کوئی رشتہ داروں میں کہیں جائیں تو مجھے یہ بہت باتیں تکلیف دیتی ہیں، اور پھر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بندہ شرم کے مارے جھجک میں کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا کہ آپ ذرا نہا ہی آئیں، آپ ذرا بغلوں میں خوشبو پرفیوم لگا لیں، آپ ذرا برش ہی کر لیں۔ تو یہ کوئی اتنا ہی مشکل تو کام تو نہیں ہے، آپ روٹین میں بھی کرنا چاہیے، لیکن جب آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے ہو تو خاص خیال کریں کہ مجھے اسمیل نہ آ رہی ہو۔ ایک تو یہ کہ اچھی طرح برش کر لیں، مسواک کر لیں، کلی کر لیں۔ ایک اور طریقہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں نا ہاتھ کی بیک سائڈ پہ اب یوں کر کے سونگھیں، زبان سونگھیں تو آپ کو اگر اسمیل آ رہی ہے تو خود پتہ چل جائے گا۔ ایسے انگلی بنا کے سانس لے کے سونگھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے پرفیوم خریدنے کے، بلکہ میں تو کہتی ہوتی ہوں پرفیوم یا ڈیوڈرنٹ جو ہے نا آرمپٹ میں لگانے ہی نہیں چاہیے، اسے سب سے بہتر ہے جو پھٹکڑی جس کو ایلم بولتے ہیں وہ لے کے رکھیں، پھٹکڑی کے چھوٹے چھوٹے اتنے اتنے ڈھیلے اپنے واش روم میں نہانے کے بعد وہ لگا لیں۔ اگر آپ کسی دن نہیں بھی نہا سکے تو آپ کم از کم بغلوں میں جو ہے نا وہ پھٹکڑی سے طرح صفائی کر لیں۔ یہ نا اتنے مجھے لوگوں نے کہا، اور یقین کریں یہ اتنی امپورٹنٹ بات تھی، اور پھر مریض گلا کرتے ہیں کہ اچھا ڈاکٹر کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوگی، ڈاکٹر بڑا روڈ تھا۔ پھر ڈاکٹر کیا کریں جب اتنی اسمیل سے اس کا سانس بند ہو رہا ہو تو وہ آپ کی بات سنیں، کیسے سنیں؟ تو یہی بس کہنا تھا آج کہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کو بہت مہنگے کپڑے، جو آپ کو اللہ نے توفیق دی کپڑے پہنے، لیکن صاف ستھرے تو ہونا، آپ کے منہ سے اسمیلیں تو نہ آ رہی ہوں، آپ کے بغلوں سے اسمیلیں تو نہ اٹھ رہی ہوں کہ آپ اندر جائیں اور ڈاکٹر بھی ہوش ہونے کو تیار ہو جائے۔ صفائی بہت ضروری ہے اور ہر جگہ ضروری ہے۔ مسجد میں جائیں تو ساتھ والے نمازیوں کو آپ کی وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ آپ دکان پہ سودا خریدنے جا رہے ہیں تو وہ جو کسٹمر، اب تو میں کہتی ہوں ماسک نے نا بڑے لوگوں کی عزت رکھ لی ہے، لیکن یہ کہ کوئی جو کسٹمر کیئر والا بندہ ہے وہ بھی آپ سے دور رہنے پہ مجبور ہو جائے گا، جیسے وہ کہتے ہیں مچھر آپ سے دور رہنے پہ مجبور، تو انسان بھی آپ سے دور رہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں، اور اس پہ کوئی نہ پیسے لگتے ہیں نہ کوئی محنت لگتی ہے، کچھ نہیں، آپ مسواک کر لیں، کچھ نہیں ہے نا گھر میں، تھوڑا سا نمک لے کے نا یوں ہاتھ دانتوں پہ اچھی طرح مار لیں تو دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ آئندہ کہیں آتے جاتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے۔ ایک اور بات دیکھیں، میرا خیال ہے کہ میجورٹی گھروں میں استری ہوتی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ڈاکٹر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ گندے بندے جیسے مرضی اٹھ کے چلے جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کم از کم اتنا کر لیں، استری کیے ہوئے کپڑے پہنے ہو، جیسے میں نے کہا کہ منہ سے اسمیل نہ آ رہی ہو، بغلوں سے اسمیل نہ آ رہی ہو، کپڑے صاف ستھرے پہنے ہو، جوتا آپ کے پاس جو بھی ہے اس کو بھی کپڑا مار کے صاف کر لیں، تو آپ کا ڈاکٹر نا اس کا بھی دل، وہ بھی انسان ہے بھائیو، یار وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اچھائی برائی خوشبو اور اسمیل سب کچھ نظر آتی ہے، فیل کرتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر کا امتحان نہ لیا کریں پلیز۔